My dear students, now it is third subtopic we are going to touch: inequality, عدم مساوات and discrimination, امتیاز یا ڈفرینس جسے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم نے دو ٹاپک پڑھے ہیں. ایک تو تھا پریجوڈائس یعنی جسے کہتے ہیں ہم تعصب، اور دوسرا ہے اسٹیریوٹائپ جسے کہتے ہیں ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی فکسڈ آئیڈیا رکھنا. تو اس کے بعد جو ٹاپک ہے ہمارا جو ہم ٹچ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے انیکوالٹی یعنی عدم مساوات اور ڈسکرمنیشن امتیاز. ڈسکرمنیشن takes place when the people act upon the prejudice way and stereotype way. ڈسکرمنیشن تبھی وجود میں آتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے یا تو اس کے ذہن میں تعصب پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے گروہ کے انسانوں کے تئیں یا کسی دوسرے انسان کے تئیں، یا تو اس کے ذہن میں کوئی ایسا اسٹیریوٹائپ آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا فکسڈ آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے کسی انسان کے تئیں کہ یہ انسان جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، جو کہ ایک غلط بات ہے. تو ڈسکرمنیشن یعنی بھید بھاؤ یا امتیاز یا ڈفرینس تبھی پیدا ہوتی ہیں جب انسان پریجوڈائس یا اسٹیریوٹائپ آئیڈیاز لے کے چلتا ہے اپنے ذہن میں. پریجوڈائس یعنی تعصب سے بھرا ہوا ذہن یا اسٹیریوٹائپ یا دقیانوسی والا ذہن کا ہو ایک انسان، تبھی جا کے ڈسکرمنیشن یعنی امتیاز یا ڈفرینس جو ہیں وجود میں آتی ہیں. ڈفرینس کین ٹیک پلیس بیکاز آف دا سیورل ریزنز ایز فالوز. ڈسکرمنیشن جو ہیں یہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے سہارے بھی ہمارے سامنے وجود پذیر ہوتی ہے، جیسا کہ belonging to different religions is an aspect of diversity. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں جو مختلف قسم کے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے لوگ مختلف مذاہب لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے اعتبار سے ہم ڈائیورسفائڈ ہے. یہ مذہب کے ہی اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک انڈین کنٹری جو ہے یہ ڈائیورسٹی سے بھری ہوئی ہے یعنی مختلفات سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی یہ ڈائیورسفائڈ ہیں، یا اسی طرح کاسٹ کے اعتبار سے بھی یہ ڈائیورسفائڈ ہیں. یہاں پہ ایگزامپل ہیں آپ کی ریلیجن کے اعتبار سے، تو ہندوستان میں کل ملا کے 8 ریلیجن ہیں یعنی 8 مذاہب ہیں جن کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور یہ 8 قسم کے لوگ جو ہیں الگ الگ طریقے کے مزاج رکھتے ہیں، الگ الگ طریقے کے ان کے اخلاق و کردار ہو سکتے ہیں، الگ الگ طریقے کا ان کا رہن سہن ہو سکتا ہے، تو ان کی ڈائیورسٹی الگ الگ ہو سکتی ہیں. تو ایز پر ریلیجن وی کین سی the different religions with making the diversity. مختلف ریلیجن جب ایک ساتھ ہم کسی ایریا میں دیکھتے ہیں تو تب جا کے ڈائیورسٹی وجود میں آتی ہے. However, this diversity can also be a source of discrimination. اسی ڈائیورسٹی سے کیا ہوتا ہے پھر بچوں، ڈائیورسٹی سے ہی پھر کیا ہوتا ہے، ڈائیورسٹی سے ہی ڈسکرمنیشن یعنی امتیاز یا فرق یا ڈفرینس دیکھا جا سکتا ہے. جب ہم مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ریلیجن لے کے، مختلف قسم کی کاسٹیں ہو کے، جب ہم مختلف قسم کے لوگوں میں مختلف قسم کی کاسٹیں دیکھتے ہیں یعنی مختلف قسم کے ذات پات والے لوگ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے رنگ و نسل کے لوگ دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں، تب جا کے اسی ایریا میں پھر کیا ہوتا ہے، ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہیں. ڈائیورسٹی سے ہی پھر ڈسکرمنیشن یعنی بھید بھاؤ یا امتیاز پیدا ہوتا ہے یا ڈفرینس پیدا ہوتی ہیں. سرٹن کائنڈ آف ورکس آر ویلیوڈ. اس سے کیا ہوتا ہے پھر جب یہ ڈفرینس یا ڈسکرمنیشن پیدا ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ جو جابس ہیں ان کو کیا ملتا ہے، ان کو ریسپیکٹ ملتا ہے، یا ان کو ویلیو ملتا ہے، یا ان کو ویلیو عزت دی جاتی ہیں، یا اس جاب سیکر جو وہ ہو، چاہے وہ ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہو اس ٹیچر کا بھی ریسپیکٹ ملتا ہے، اور ٹیچنگ جو جاب ہے اس کو بھی ریسپیکٹ ملتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جو ہیں اس کو بھی ریسپیکٹ ملتا ہے، جو وہ جس جاب سے تعلق رکھتا ہے ڈاکٹری سے اس ڈاکٹری پیشے کو بھی ریسپیکٹ ملتا ہے. وہیں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو
مگر ان کو کیا دیکھا جاتا ہے، ان کا ریسپیکٹ بہت کم ملتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹ ونڈرز جو سڑکوں پہ کیا کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا یا سڑکوں پہ اپنا جاب کرتے ہیں، ان کا ریسپیکٹ ہم کم دیکھتے ہیں، ان کے جاب کا بھی ریسپیکٹ ہم بہت کم دیکھتے ہیں. تو ایز پر ورک وی آر سین دیٹ ڈسکرمنیشن از ٹیکنگ پلیس. کام کے اعتبار سے یا جاب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا ہے، ڈسکرمنیشن یا بھید بھاؤ یا امتیاز پیدا ہوتا ہے. لاور کاسٹ اور ہائر کاسٹ کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے. جیسے براہمن جو ہیں یہ ہائر کاسٹ کا ہوتا ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور اس سے کیا ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے. اسی طرح دلت اگر ہو، دلت کو ہم لاور کاسٹ مانتے ہیں، یہ انٹچیبل مانا جاتا ہے سماج میں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا یا رکھتا ہے. اگر ان دلتس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے تو اسے اپنی کاسٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا یا اپنی کاسٹ سے اسے بے دخل کیا جاتا تھا. یہ تھا لاور کاسٹ اور ہائر کاسٹ میں ڈفرینس، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، ڈسکرمنیشن پیدا ہوا. یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ کاسٹ جو ہیں، کاسٹ کو پرانے زمانے میں کچھ رولز کے ذریعے لیا جاتا تھا، کچھ ریگولیشنز کے ذریعے لیا جاتا تھا. جیسے دلت جو ہیں یہ انٹچیبلز مانے جاتے تھے، ان کی کلودنگ کوئی نہیں پہنتا تھا، ان کی ڈریس سٹاپ کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان کے رہن سہن کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تعلقات کم ہوتے تھے سماجی اعتبار سے، جیسا کہ براہمنز کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. براہمنز جو ہیں یہ ایجوکیٹڈ مانے جاتے تھے، ان کے ساتھ ریسپیکٹیبل پرسن ہی چلتے تھے، ان کے ساتھ ریسپیکٹیبلٹی سے لوگ رہتے تھے یا عزت افزا مانے جاتے تھے براہمنز. تو اس طرح سے کاسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈسکرمنیشن پیدا ہوا تھا. یہاں پہ ایک بات آپ کو کہنی یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو ہیں، ہی واز ون آف دا گریٹسٹ لیڈرس آف انڈیا. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہندوستان کے ایک گزرے ہوئے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ہی واز نون ایز فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن. ہندوستان کا جو آئین ہے، جس میں لاز اینڈ آرڈرس کریٹ کیے گئے، وہ اس کا فادر یعنی اس کا بنانے والا اگر ہے کوئی تو وہ ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، جس نے اس میں پہلا قدم لیا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور لاز اینڈ آرڈرس تیار کیے تاکہ لوگ بھید بھاؤ کا شکار نہ ہو سکے. ہیڈ فرسٹ ایکسپیرینس بیسڈ آن دا ڈسکرمنیشن. یہی جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سر ہے، اس کے ساتھ پہلی بار 1901 عیسوی میں 1901 میں کیا ہوا، جب یہ 9 سال کے تھے کہ کاسٹ کے اعتبار سے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. جب یہ چلتی ٹرین کو روکتے ہیں اور اسٹیشن پہ اترنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اسٹیشن ماسٹر اس کے پاس آتا ہے. اسٹیشن ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور اس کا ایڈریس پوچھتا ہے، اس کے باپ کا نام پوچھتا ہے، اور اس کے بعد اس سے کاسٹ کے یعنی ذات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جب وہ اپنی ذات براہمن کے بجائے دلت کہتا ہے تو اس کے ساتھ جو روابط ہیں اسی ٹائم اسٹیشن ماسٹر منقطع کرتا ہے، اور اسٹیشن ماسٹر جو ہے اس سے دور بھاگتا ہے اور واپس جاتا ہے اپنی ٹرین کے ڈبے میں. اس طرح سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو اس طرح یہ سمجھ آتا ہے اس ٹائم کہ ہماری جو دلت کاسٹ ہے یہ لور کاسٹ مانی جاتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتا ہے، ہم جو ہیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز مانے جاتے ہیں. اس کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشن تیار کیا. اس کانسٹیٹیوشن میں اس نے کچھ لاز اینڈ آرڈرس بنائے، جس میں اس نے بتایا کہ ڈسکرمنیشن جو ہے اس کی جگہ نہیں بننی چاہیے. کاسٹ ڈسکرمنیشن آلسو ڈینائڈ ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. کاسٹ ڈسکرمنیشن سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ریسپیکٹ ختم ہوتا ہے، ایک انسان کی عزت ختم ہوتی ہے، اس کا ڈگنیٹی یا اس کا جو مورال ہے وہ ختم ہوتا ہے. ویریس کمیونٹیز یا گروپس جو ہیں، وہ بہت ساری کمیونٹیز یا بہت سارے گروپس جو ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے، ان میں بھی ڈسکرمنیشن اس سے ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے کچھ لاز اینڈ آرڈرس تیار کیے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، جس کا نام ہے سٹارونگ ٹو ایکویلٹی، یعنی
ایک وہ جدوجہد جس میں ہم یکسوئی دیکھتے ہیں، جس میں ہم ایکتا دیکھتے ہیں. دلتس جو ہیں یہ لور کاسٹ مانی جاتی ہیں. وومن جو ہیں یہ ویکر سیکشن مانا جاتا تھا سماج کا، یعنی کمزور ترین طبقہ مانا جاتا تھا سماج کا. پیزنٹ جو ہیں یہ غریب مانے جاتے تھے. ٹرائبل جو ہیں یہ آدیواسی مانے جاتے تھے، جنگلوں میں رہنے والے لوگ مانے جاتے تھے. ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ وائی ناٹ ٹریٹڈ ایکول، یہ سماج میں دوسرے لوگوں کے برابر نہیں مانے جاتے تھے، یا ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کم رکھے جاتے تھے. یہ سماج کے ادنا شخص مانے جاتے تھے. ان کا جو ہے پڑھائی کا کوئی حق نہیں تھا، ایجوکیشن میں ان کا کوئی حق نہیں ہو سکتا تھا، یا وہ امیر لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، یا اسی طرح سماج میں ان کو انیکل مانا جاتا تھا. سماج میں ان کو دوسرے لوگوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسے وومن فاٹ فار دیئر رائٹ آف ایجوکیشن، وومن جو ہیں عورتیں جو ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا. اب جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم سماج میں سیکنڈ کلاس سٹیزنز مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق جو ہیں اس کے لیے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے. جس طرح مین انجوائے کرتے ہیں، جس طرح ایک انسان آدمی انجوائے کرتا ہے اپنی تعلیم کو، اسی طرح ہم بھی انجوائے کر سکتے ہیں. پیزنٹس اینڈ ٹرائبلز فوٹ اگینسٹ دا منی لینڈرز. پیزنٹس اور ٹرائبلز جو ہیں انہوں نے منی لینڈرز کے خلاف جدوجہد کی، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ اس لیے کی گئی تاکہ ان کو ہائی انٹرسٹس نہ مانگے جائیں، تاکہ ان کو ہائی انٹرسٹس پے نہ کرنے پڑے، کیونکہ پیزنٹ جو ہیں یہ اتنی ہی کمائی لیتا تھا جتنا اس کا دن کا گزارا ہو سکتا تھا، تو یہ انٹرسٹس نہیں دے سکتا تھا. یعنی انٹرسٹ جو ہیں یہ کم کیے جائیں. اسی طرح یہ ٹرائبلز کا بھی کیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لڑا، اس کے لیے اپنی آوازیں بلند کی. جس طرح عورتوں نے اپنی ایجوکیشن کے اعتبار سے اپنی آوازیں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بلند کی. منی لیڈرس آف فریڈم فائٹرس لائک ڈاکٹر بی آر امبیڈکر. بہت سارے لیڈرس جن میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بھی ہیں، انہوں نے کس کے لیے جدوجہد کی، تاکہ جو دلتس ہیں ان کو انٹچیبلز نہ مانا جائے، ان کو سماج کا ایک وہ حصہ مانا جائے جو دوسرے کاسٹ کے لوگ، جیسے دوسرے کاسٹ کے لوگ ہے. دلت جو ہیں ان کو لور کاسٹ نہ مانا جائے، یہ سماج کا برابر ویسا ہی گروپ ہے یا گروہ ہے جیسا کہ برہمنز ہے. اس کے لیے انہوں نے لڑا، یا اس کے ساتھ بہت سارے ایسے فریڈم فائٹرس ہیں جنہوں نے اس پہ لڑا. آخرکار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاس ہوا اور سیٹ ہوا، بن کے پھر پاس ہوا. کچھ لاز اینڈ آرڈرز جو ہیں وہ تیار ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہر ایک شخص کو اپنا ایکول رائٹ ہیں. ہر اخ شخص یُس چھُ سُہ ہسا چھُ بیٚکِس أکِس شخصس برابر، اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہسا چھُ پنُن پنُن حق برابر، پنٕنۍ پنٕنۍ اپرچُنِٹی ہسا چھُ برابر. کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ پنٕنۍ ایجوکیشن حٲصِل کٔرِتھ، کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز پنُن کانٛہہ تہِ ایسٹ دِتھ، کانٛہہ تہِ سورس دِتھ. انٹچیبلز جو ہیں، انٹچیبلز ورڈ جو بھی آپ یوز کر سکتا تھا آفٹر دا پاس آف کانسٹیٹیوشن، جب سے کانسٹیٹیوشن بنا، اور کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اکارڈنگ ٹو لاز جو پھر انٹچیبلز کا ورڈ استعمال کر سکتا، جو پھر انٹچیبل کا ورڈ استعمال کرے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی تھی انڈر دا لاز. So students, this was the last lecture, and in this way we have completed the diversity and discrimination. I hope you must have understood. Please press the bell icon, share and subscribe my channel.